تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ عہد الست جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے اور اس کے اوپر گواہی ہے۔ اور عہد جو میثاق نبیین ہے اس میں انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ کیا عہد تھا جس کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لیا گیا؟ انبیاء کرام سے یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ تو پہلے ہو گیا نا، سب سے ہوا، وہ الستو بربکم کی صورت میں ہو گیا، لیکن جو عہد میثاق نبیین میں لیا گیا، میثاق لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا، وہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ شانوں والا رسول آ جائے، اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے ہم کیا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی کیا تعریف ہم کرتے ہیں؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تو کیا؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس بھی ہے۔ جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے صحف، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس جو کوئی کتاب اتری تورات، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، اس کی بھی جو ہے نا تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ حضرت داؤد کو زبور عطا کی، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ جتنے صحائف اترے سب کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ تصدیق کنندہ، مہر تصدیق لگانے والا آ جائے، جب وہ جب آ کر تمہارے سامنے بھی اور تمہارے پیچھے بھی بتا دے ہاں میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، ان پر اللہ نے احکام اتارے، وہ اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہیں اور نبی ہیں، وہ تصدیق کرنے والا ہو، جب وہ تصدیق کرنے والا آئے تو کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر بھی لازم ہے، صرف ہم پر نہیں، انبیاء پر بھی لازم ہے۔ ان سے یہ عہد لیا گیا کہ تم پر لازم ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ کس نے؟ انبیاء نے بھی ایمان لانا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں تشریف لے آتے تو انہوں نے بھی ایمان لانا تھا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اور وہ آئیں گے لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور حضرت امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر آئیں گے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آئیں گے۔ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ یہی پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا تؤمنن بہ، حضرت عیسیٰ کی صورت میں اس پر عمل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عمل ہوگا قرب قیامت میں۔ لا تؤمنن بہ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، ولا تنصرن، اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ اور اس پر پھر فرمایا قالا اقررتم، رب نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اسے مانتے ہو؟ کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو؟ تو قالوا واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میری بارگاہ سے میری بارگاہ کا تم اعتماد رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، کیا تم اس پر میرا پختہ عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے کہا ہم اقرار کرتے۔ ایک ہم سب سے عہد لیا گیا، ایک انبیاء سے عہد لیا گیا۔ انبیاء سے عہد اپنی ربوبیت کا نہیں، رسالت محمدی کا لیا گیا۔ آپ انبیاء کرام کی ارواح سے عہد الست بربکم کا نہیں لیا گیا، بلکہ کس کا لیا؟ وہ تو انبیاء کرام چنے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی اس کا اقرار کر چکے تھے۔ ان سے عہد اس چیز کا لیا گیا کہ اگر میرا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں دنیا میں مبعوث ہو، تشریف لائے، اپنا اعلان نبوت فرمائے، تو تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ پیچھے اپنی گواہی نہیں ڈالی، الست بربکم پر اپنی گواہی نہیں ڈالی، لیکن جب یہاں بات آئی اپنے نبی کی، ان پر ایمان لانے کی، ان کو تسلیم کرنے کی، ان کو مدد دینے کی، تو پھر آپ
اب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی ان سے بھی گواہی لی اور اپنی گواہی بھی اس پر تصدیق کے طور پر لگائی کہ ہاں تم نے اقرار کیا ہے، تم بھی گواہ ہو نا ایک دوسرے کے، کہا ہاں ہم گواہ ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے اپنی گواہی، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، بس اس کے بعد جس نے پیٹ پھیری نا، اس بات کو نہ مانا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فسق کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام توحید اور مقام نبوت، مقام رسالت، یہ وہ مقام ہے جو رب کائنات نے ایک اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے، ایک اپنے ان خاص بندوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور ان دونوں کو جدا جدا ہونے کے باوجود بھی جدا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو اکٹھا تسلیم کرنا ہی عین ایمان اور عین اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علی اللہ۔